بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ یہ گھوڑا ایران کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جس بھی گھوڑے پر بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی اس سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالجناح کے پاس موجود تھے۔ وہاں کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جواب ذوالجناح نے بھی سن لیا اور وہ فوراً امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سوار ہو سکیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین، ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب لشکر یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کئی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیاسا رہ کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ کربلا میں 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر گرے، آپ علیہ السلام کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیروں کو اپنے جسم پر لینے لگا اور آپ علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ زخموں سے خالی نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اتنا زخمی ہونے کے بعد بھی ذوالجناح نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر کاٹنے لگا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اتنے زور سے مارا کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔
उस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। सिपाही घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़े। जब सिपाही जुलजनाह के पास पहुँचे तो उसने सिपाहियों पर हमला कर दिया और सिपाहियों को वहाँ से भगा दिया। ये देखकर उमर साद कहने लगा, इस घोड़े को इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं ये क्या करता है। फिर घोड़ा लोगों के हजूम में से निकलकर भागने लगा और अपने आप को दरियाए फरात के हवाले कर दिया और दरियाए फरात में डूब गया। इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनका घोड़ा भी दुनिया से चला गया। नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।